السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی معبود۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھتے۔ یعنی ایک تو یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ ہود علیہ السلام انہی کی نسل سے تھے، اخاہم ہودا، ان کے بھائی یعنی ان کے خاندان کے فرد تھے۔ دوسری یہ بات کہ انہوں نے بھی اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو کچھ تم نے اپنے مذاہب بنا رکھے ہیں وہ مفتر ہیں، جھوٹ ہیں، ان کے اندر حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر مزدوری کا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، نہیں ہے میری مزدوری مگر اس ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی ہود علیہ السلام نے ان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ میری تبلیغ کا تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں، میں کسی مادی فائدے کے لیے یہ سارا کام نہیں کر رہا، بلکہ اس میں سراسر تمہارے لیے بھلائی ہے اور تم اس بات کو سمجھو۔ افلا تعقلون، یعنی کیا تم عقل نہیں کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مطلب یہ تھا کہ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو زندگی کے رہنے سہنے کے طریقہ کار میں بتا رہا ہوں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم، اپنے رب سے تم بخشش مانگو، پھر تم اس کی طرف توبوا الیہ رجوع کرو۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیکُم مِدْرَارًا، بھیجے گا وہ تم پر آسمان کو برسنے کے لیے، وَیَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِکُمْ، اور زیادہ کر دے گا وہ تمہاری قوت کو قوت کے ساتھ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ، اور نہ پھر جاؤ تم جرم کرنے والے بن کر۔ یعنی تم اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان الفاظ کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ استغفار کی بہت سی فضیلتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے دکھ دور کر دیتا ہے اور اس کو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس کی ہر نبی نے تقریباً اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، کیونکہ ہر چیز کا مالک جب اللہ ہے تو تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ ہی کی رضا چاہیے کہ اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ دے دے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے سب سے بہترین الفاظ یہ ہیں کہ استغفر اللہ کا لفظ پڑھا جائے کہ میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں، وَأَتُوبُ إِلَیہ، اور میں اس کی طرف لوٹ آئی ہوں، رجوع کر کے آ گئی ہوں کہ میں اب باقی لوگوں کی اطاعت کر کے اللہ کو ناراض نہیں کروں گی بلکہ اللہ کی اطاعت کروں گی، یہ اس کا معنی ہے۔ اور ہمارے اکابرین اور سلف صالحین بھی بہت سی بیماریوں کا اور تکلیفوں کا علاج استغفار ہی بتایا کرتے تھے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس رزق نہیں ہے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کو پریشانی سے نجات چاہیے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، تو ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ لفظی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی استغفر اللہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیں اور اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دے دے گا۔ کہ حود علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا اپنی رحمت کی، کیونکہ تقریباً جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں ان کا سارا انحصار، ان کی معیشت زراعت پر چلتی ہے۔ اگر کسی ملک کی زراعت اچھی ہو تو وہ ملک امیر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی پیسے کے ہر چیز اگا دیتا ہے،
تو لوگ اس کو آگے بیچتے ہیں اور ایک بہترین کاروبار ہے۔ تو فرمایا کہ آسمان تم پر بارش برسائے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جسمانی قوت، کہ ایک شخص صحت مند ہے، قوت والا ہے، جو کام کاج وہ کر سکتا ہے، بیمار نہیں کر سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ تمہارے پاس جو قوت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دے گا، قوی کر دے گا، یعنی صحت تندرستی عطا فرما دے گا۔ یہ دو بڑے بڑے فائدے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ تم مجرم نہ بن جاؤ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے لوٹو تو جرم کرنے والے ہو۔ جرم یعنی لوگوں کے حقوق تلف کرنا، تو حقوق کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے حق کی بات آتی ہے۔ اللہ کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور جو مقدر میں لکھی جا چکی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ صبر اور اجر عطا فرما دے گا۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، وہ کہنے لگے کہ اے ہود علیہ السلام، نہیں لایا تو ہمارے پاس ببینۃ کوئی دلیل، یعنی کوئی واضح دلیل لے کے آؤ، اور نہیں ہے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے، عن قولی کا تیرے کہنے پر، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں کہتے تجھے اور ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہاری بات کا یقین کرنے والے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہٹ درمی اور ضد دیکھیں کہ بجائے اس بات کے کہ وہ اپنے لیے کوئی توفیق مانگتے یا کوشش کرتے، انہوں نے صراحتاً ہی انکار کر دیا۔ کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم نہیں کہتے مگر یہ بات، یہ تارا کا کہ پاگل کر دیا ہے تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی ایک نے، بسوء ان تکلیف کے ساتھ، برائی کے ساتھ، یعنی انہوں نے ہود علیہ السلام کو بڑی سخت چوٹ لگانے کی کوشش کی۔ کہنے لگے کہ تم جو ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہو تو ہمارے معبودوں میں سے کسی ایک نے تجھے، یعنی تیرے ساتھ، تیرے اوپر کوئی ایسی آفت ڈال دی ہے کہ نعوذ باللہ تم اس طرح کی بہکی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تو ایک معبود نے کی ہے، سارے مل کر اگر تمہاری مخالفت کرتے تو تم پتہ نہیں کیا ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی اس بات پر گواہ رہو کہ میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے معبود اس قابل ہیں کہ انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ تمہارے معبود مجھے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، یعنی اگر تمہارے معبود اتنے ہی طاقتور ہیں تو پھر آؤ مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، من دونہ ہی، اللہ تعالیٰ کے سوا، پس مکر کرو تم سب مل کر میرے ساتھ، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے کوئی ڈھیل نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں توکل کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا مگر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لینے والا ہے اس کی پیشانی سے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے پھر اللہ کے سوا تم سارے اپنے معبودوں کو لے کر آ جاؤ اور میرے خلاف جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو، اور مجھے کسی قسم کی ڈھیل نہ دینا، میرا اللہ پہ توکل ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ ما من دابۃ، یعنی زمین میں جتنے بھی بسنے والے انسان یا جانور یا کچھ بھی ہیں، جاندار چیزیں، اللہ ان کو پیشانی سے پکڑ لینے والا ہے، یعنی اس کی قدرت اور طاقت اس قدر ہے کہ وہ ان کے پورے جسم پر قادر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی اللہ کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان بالکل درست اور سچا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ گے، بس تحقیق میں نے تمہیں پہنچا دیے
وہ پیغامات ما ارسلت بھی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، یعنی میں نے اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر حق ایک لازم کیا تھا وہ میں نے ادا کر دیا، جو حق میرے اوپر بنتا تھا تم لوگوں کا اور اللہ تعالیٰ کا وہ میں نے ادا کر دیا کہ اللہ کے احکامات تمہارے تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور پیچھے لے آئے گا میرا رب تمہارے علاوہ دوسری قوم کو، وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہیں نقصان دے سکو گے تم اس کو کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر کے نئی مخلوق پیدا کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی سخت قسم کے عذاب سے۔ ان لوگوں کے اوپر آندھی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا اور وہ آندھی کئی دن رات ان پر چلتی رہی۔ اتنے بڑے جسموں کے مالک یہ لوگ اس آندھی میں اس طرح سے پٹخ دیے گئے جس طرح کھوکھلے بانس ہوتے ہیں۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک یہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے نبی کو اور مومنین کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں۔ والذین آمنوا معه برحمت منا، یعنی ایمان والے لوگ بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے ان کو بڑے سخت قسم کے عذاب سے نجات دے دی۔ وتلک عاد جہدوا بآیات ربہم، یہ ہے قوم عاد، جہدوا انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسولہ اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش اور ضدی کے حکم کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، حالانکہ انہوں نے ایک ہی رسول کی نافرمانی کی تھی، لیکن ایک کی نافرمانی تمام رسولوں کی نافرمانی ہے، کیونکہ جب کوئی کسی ایک قاصد کا حکم نہیں مانتا تو سمجھو کہ اس نے سب کا ہی نہیں مانا۔ اس لیے اللہ نے رسول جمع کا لفظ یہاں بولا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر سرکش اور ضدی قسم کے حکمرانوں کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ پیچھے لگا دیے گئے اس دنیا میں لعنت کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا میں بھی ان لوگوں نے لعنت والے کام کیے اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ لعنتی لوگوں کے اندر کھڑے کیے جائیں گے۔ الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار بے شک قوم عاد نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار اللہ کی رحمت سے دوری ہے قوم عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس واقعہ سے اور باقی واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام آئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اسی نے تمہیں اس زمین میں پیدا کیا ہے اور تمہیں اس میں آباد کیا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف پھر تم رجوع کرو۔
ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ صالح علیہ السلام یہ مقام ہجر کی طرف آئے، جو ابھی بھی مدائن صالح کے نام سے پہچانے جاتے ہیں یہ تمام علاقے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی، ان کو پہاڑوں کو کھرچنے کا فن سکھایا، اور انہوں نے اس طرح کے اپنے مکانات تعمیر کیے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہوا انشأکم من الارض، کہ یعنی قوم عاد کے بعد تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا اور تمہیں یہاں رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھایا۔ فاستغفروہ، تو صالح علیہ السلام بھی اپنی امت کو یہی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، یعنی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اپنے عمل سے بھی اس دعا کا اظہار کرو۔ میرا رب بہت قریب ہے اور بہت جلدی قبول کرنے والا ہے، یعنی اس کو زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں، اور وہ کسی کی مخلصانہ پکار کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے تو صحابہ کو دیکھا کہ وہ بہت اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت بھی اتار دی کہ ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اور میں ان کی بات کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو یہاں صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، ان ربی قریب مجیب، کہ میرا رب بہت قریب ہے، اس کو دل میں بھی پکارو گے تو وہ سنے گا، اور وہ پکار کو ہر مجبور اور ہر پریشان کی دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، تحقیق تو ہم میں امید کیا گیا تھا، قبل هذا، اس تبلیغ سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا ہم ان چیزوں کی، اس معبود کی عبادت کرنے سے تم ہمیں روکتے ہو، ہم اس کی ان معبودوں کی عبادت نہ کریں، ما یعبد آباؤنا، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم ضرور شک کرنے والے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، مریبن یعنی انتہائی ناگواری کے ساتھ یا انکار کی حد تک شک کرنے والے ہیں۔ یعنی صالح علیہ السلام کو انہوں نے طنز کی، کہنے لگے کہ ہم تو تمہارے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، تم تو بڑے عقل والے تھے، بڑے سمجھدار تھے، تم اگر سیدھے رہتے تو اپنی قوم کو کسی مقام پر پہنچا دیتے، اور تم نے یہ کیا بات شروع کر دی ہے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں اس بات سے منع کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم ان بتوں کی یا ان چیزوں کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا کرتے آئے، یعنی ان کی عبادت اور باپ دادا کے طریقے سے روکنے کے لیے آئے ہو، جبکہ ہم شک کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو انتہائی ناگواری کے ساتھ شک کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اپنے مذہب میں بھی یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن صرف آبائی تقلید کی وجہ سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا۔ آج بھی یہی حال ہے کہ کوئی بھی مشرک ایسا نہیں ہوتا جس کو اپنے شرک پر یقین ہو اور وہ مطمئن ہو۔ ہر مشرک اپنے طریقہ عبادت پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ شک کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اپنے آباء کی تقلید میں وہ کام کرتا جاتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بھی مشرک کو کسی ایسے وقت پر جب وہ بالکل دلی طور پر پرسکون ہو اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو تو اس کو توحید سنائی جائے تو وہ بہت جلدی پلٹ آتا ہے، لیکن اس وقت کو پہچاننے کے لیے بھی عقل چاہیے، کیونکہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ جب بات کی جائے تو وہ لڑ پڑتا ہے، تو اس کے لیے کسی صالح وقت میں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے جب وہ اس بات کو قبول کرنے اور سننے کے لیے تیار ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر رکھی ہے،
فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، بس مجھے میری کون مدد کرے گا من اللہ، اللہ سے بچانے کے لیے اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا. فما تزیدوننی غیر تخسیر، پر تم مجھے نہیں زیادہ کرتے خسارے کے علاوہ. یعنی صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر میں تمہارے پاس ایسی دلیل لے آؤں جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیا پھر بھی تم اس بات کا یقین نہیں کرو گے اور اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو پھر مجھے بتاؤ کہ میں اگر تمہارے پیچھے لگ جاتا ہوں، تمہاری طرح کے کام کرنے شروع کر دوں، تو مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو پھر کہنے لگے کہ تم تو مجھے صرف نقصان ہی پہنچانا چاہتے ہو. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے قوم یہ ہے اللہ کی اونٹنی، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، بس اس کو تم چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور اس کو برائی اور تکلیف کے ساتھ مت چھونا، پس تمہیں پکڑ لے گا قریب کا عذاب، یعنی بہت جلدی تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی اونٹنی دے جو تمہاری نبوت کی نشانی بنے، اور اس کے متعلق جو شرائط آتی ہیں کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے وہ اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ ہو اور بچہ پیدا کرے. تو ہیں تو یہ اسرائیلی روایات، بہرحال ان اسرائیلی روایات کے علاوہ ان کی کہیں سے بھی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ وہ اونٹنی کیسی ہو اور وہ کیسے نکلی. بہرحال صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لو اونٹنی تم لوگوں کو مل گئی ہے، لیکن اب اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. یعنی اس کے لیے کچھ شرائط لگا دی گئی کہ اس قوم کا ایک ہی کنواں تھا. فرمایا کہ ایک دن یہ اس کنویں سے پانی پیے گی اور اس کا بچہ پیے گا، اور دوسرے دن قوم کے جانور پئیں گے. ایک دن کا چارہ یہ کھائے گی جہاں سے مرضی کھائے، اور دوسرے دن کا چارہ جو کٹے گا وہ قوم کے جانور کھائیں گے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے کیونکہ دراصل ان کو اپنے نبی کا ہی انکار تھا. یہ صالح علیہ السلام کی نبوت کا ہی انکار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا. لیکن کسی کا بھی حوصلہ نہیں پڑتا تھا. تو ایک بدکار عورت جس نے ایک آدمی کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی، اس نے یہ شرط لگا دی کہ تم اونٹنی کو قتل کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی. تو قدار بن سالف اس آدمی کا نام لیا جاتا ہے، اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ فَعَقَرُوهَا، ان سب نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کیونکہ سب کی نیت اور ارادہ یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو جب سب کا ارادہ ایک تھا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب کام کیا تو سب اس کے ارادے میں شریک ہونے کی وجہ سے گناہ میں برابر کے شریک ہوئے. فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن تک. ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وعدہ ہے نہ جھوٹا ہونے والا. تو اس آیت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم 3 دن تک فائدہ اٹھا لو اور اس کے بعد تمہارے پاس ایسا عذاب آئے گا جو جھٹلایا نہیں جائے گا، غیر مکذوب. تو ان لوگوں کو 3 دن کی جو مہلت دی گئی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان 3 دنوں میں توبہ کر لیتے. اگر توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ قوم یونس کی طرح ان کی توبہ کو یقیناً قبول فرماتے اور ان پر آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیتے. لیکن ان لوگوں نے ان 3 دنوں کے اندر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اپنے گناہ اور سرکشی پر ڈٹے رہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی ذلت سے ان کو نجات دے دی. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک تیرا رب قوت والا ہے، غالب ہے. یعنی جب انہوں نے ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے اس مہلت کے وقت سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا
اور اپنے گناہ اور اپنے جرم پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایمان والے لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں، اور جس جگہ پر ان کو جانے کا حکم دیا گیا وہاں یہ لوگ اپنے نبی کے ساتھ یا نبی علیہ السلام ان کو لے کر وہاں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اس عذاب سے اور عذاب کی ذلت سے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبہ اتنا سخت ہے کہ اللہ ایک ہی حکم میں پوری قوم کیا پوری دنیا کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہیں۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پکڑ لیا ظلم کرنے والے لوگوں کو ایک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل، یعنی جبریل علیہ السلام کی چیخ کا اس قدر زلزلہ تھا کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر گئے اور کوئی اٹھ نہ سکا۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار بے شک قوم سمود نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ الا بعدا لثمود، خبردار اللہ کی رحمت سے دوری ہے قوم سمود کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہمیں یہ واقعات اس لیے سنائے کہ ہم ایسے کام کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، ورنہ اللہ کا عذاب بعید نہیں۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے دعا مقبول ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح عذاب کے ساتھ اکٹھا ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، لیکن فردن فردن تو یہ عذاب آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ یعنی بعض علاقوں میں یا فردن فردن لوگ تکالیف اور مصیبتوں کا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہیں کوئی دیوار گر جاتی ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، پھر آپس کی لڑائی، بم باری، اور یہ سب کچھ ان چیزوں کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آج بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سب لوگ گناہوں کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔